کلپ نمبر 561۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے لے کر 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ ترجمہ، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ کہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ هو فی بیتہا، وہ جس عورت کے گھر میں تھے، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا میری طرف آؤ، یہ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر کتفیر میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ ترجمہ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل و برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے اور پاکیزہ، مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے درپے ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ تنبیہ، ان آیات میں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے
بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ كذلك اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھائی، اسی طرح ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے۔ اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا ہے۔ پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود گناہ سے بچنے کے فضائل۔ احادیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے 4 احادیث اور 1 حکایت سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا